بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودل۔ دیکھیں، دو چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو پورے کی پوری فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے، پورے کا پورا نظام ہے جس کے اندر سب کچھ لگ یہ رہا ہے کہ کچھ انسان ہیں وہ اس طے کرتے ہیں۔ یہ باتیں ٹھیک ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر صرف انسانوں نے کرنا ہوتا ہے تو ہر انسان جو اس کو ناپسند ہے تو وہ تو اس کو تخت دار کے اوپر چڑھا دیتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اب چیزیں بہت ہو رہی ہیں، کوشش بھی بہت ہو رہی ہے، لیکن بات بن نہیں رہی۔ آج عمران خان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، ظاہر ہے اس میں رکاوٹیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں توشہ خانہ والا معاملہ آیا تھا، اور توشہ خانہ والے معاملے کے بعد اس کے اندر ایک اور ٹوسٹ آیا، اور ٹوسٹ کیا تھا؟ ٹوسٹ یہ تھا کہ ابتدائی طور پہ ریلیف بھی دیا گیا، ساتھ ہی لوور کورٹ کو کہا گیا کہ آپ 7 روز کے لیے کے اندر اس کا فیصلہ کریں۔ اب اس سلسلے میں ہوا کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہوا یہ ہے کہ آج جو وہاں پہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور ہیں، انہوں نے قابل سماعت یا نہ ہونے سے متعلق عمران خان کی درخواست کے اوپر آج سماعت کرنی تھی، لیکن ابتدائی طور پہ یہ سماعت نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، وہ آج موجود نہیں تھے، تو ان کی جگہ پہ بیرسٹر گوہر پیش ہوئے۔ بیرسٹر گوہر نے عدالت میں آج عمران خان سے کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی، جو عدالت نے منظور کر لی۔ تو اب سماعت فی الحال کل کے روز تک ملتوی ہو گئی ہے، تو یہاں پہ بات ہمیں بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن اصل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ اصل ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ سے ہے، اور عمران خان نے کیا کیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کیس واپس لوور جوڈیشری کو یا سیشن کورٹ کے اندر بھیجا ہے، اس کو چیلنج کر دیا۔ یعنی الیکشن کمیشن کی فوجداری کارروائی کی درخواست قابل سماعت ہونے کے خلاف عمران خان کی درخواست ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجنے اور 7 روز کے اندر فیصلہ کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جس کا مطلب بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا۔ جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے انہوں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ آپ جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ ان کے کیسز کے اندر انصاف نہیں فراہم کر پا رہے، تو اس لیے وہ ان سے الگ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ عمران خان کے کیسز سن رہے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پہ ایک چیز موجود ہے۔ عمران خان کے لیے جو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں معلوم یہ پڑا کہ دبئی کے اندر کچھ پلانز ہیں، ہمیں پتہ چلا جی لندن کے اندر پلانز ہیں۔ چلیے یہ ان کے پلانز ہیں، ان کے پلان سے بات نہیں بن رہی۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، ان کے مختلف لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ایسی خبریں پھیلاتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست کا فیصلہ ہے یا وہ نواز شریف نے کرنا ہے یا وہ آصف علی زرداری نے کرنا ہے، لیکن جو اندر کی باتیں جاننے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں نے نہیں کرنا۔ اصل جہاں سے فیصلہ ہونا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہاں سے ہونا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آج ایک خبر آئی، اور خبر میں جو سلمان غنی ہیں وہ ظاہر شریف خاندان کے خاص قریب ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک معمول کی ملاقات تھی، اور اس حوالے سے انتخابات کی حکمت عملی اور آئندہ کا جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے اوپر غور کیا گیا، لیکن کچھ طے نہیں ہوا پایا جس میں آپ یہ کہیں کہ جناب وہ بالکل۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو کنوے کیا ہے کہ ہم نومبر سے آگے الیکشنز نہیں چاہتے، ہم ہر صورت جو ہے وہ نومبر میں ہی الیکشن چاہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ مارچ میں الیکشن چاہتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے موقف کی حامی ہے، یعنی وہ الیکشن کو مزید ڈیلے کرنا چاہتی ہے۔ دوسرا اختلاف سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے کہ وہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کسی طور پہ ان کو جو ہے وہ سپیس نہیں دینا چاہتی۔ لیکن انٹرسٹنگ بات کیا تھی؟ انٹرسٹنگ بات سلمان غنی صاحب نے یہ بتائی کہ جناب جو بھی فیصلہ ہوا انتخابات کے حوالے سے، وہ اسمبلی کب تحلیل ہونی ہے، الیکشنز کب ہونے ہیں، وہ راول پنڈی اور اسلام آباد متفقہ طور پہ کریں گے۔ راول پنڈی سے مراد ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسلام آباد سے مراد پی ڈی ایم، یہ شہباز شریف ہے۔ شہباز شریف نے راول پنڈی کے فیصلے کے سامنے کیا اختلاف کرنا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن سلیم بخاری بڑے کلوز ہیں ان کے، اور وہ عمران خان کے بڑے سخت مخالف ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب طے نہیں ہوا، بس بات چیت ہوئی ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ خبر انہوں نے کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی الیکشن سے پہلے ایک اور نشست ہوگی تو اس میں چیزیں طے ہوں گی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ وہ عمران خان آ جائے گا، تو اس ڈر کی وجہ سے یہ مل بھی رہے ہیں لیکن ان کی چیزیں طے بھی نہیں ہو پا رہی، اور یہ آپس میں طے کیسے کریں جب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں، کل پاکستان کے اندر ایک وزیر خارجہ ایک ملک کے آئیں گے، ظاہر ہے وہ پاکستان آتے ہیں تو وزیر خارجہ ہی اس کا ہم منصب ہوتا ہے، لیکن جب وہ کل پاکستان پہنچیں گے تو پاکستان کے وزیر خارجہ پاکستان میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ امریکہ میں ہوں گے۔ وہ جاپان کے بعد نجی دورے کے اوپر امریکہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ تجربہ
رواکاری ہے, یہ سفارتکاری ہے, یعنی ایک اور ملک کا وزیر خارجہ پاکستان آئے گا اور پاکستان کا جو وزیر خارجہ ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہوگا. تو یہ ہمیں ایک طرح سے صورتحال ہے. اچھا کچھ اور باتیں ہیں. اب عمران خان کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈر خوف ہے, تو عمران خان کو غیر سیاسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اون چودھری جس کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا لفظ اطاعت تارڑ اور مسلم لیگ نون استعمال کرتی تھی, آج وہ اون چودھری سپریم کورٹ پہنچے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کیوں پہنچے ہیں؟ جس عمران خان کے وزیر اعظم کے ووٹ ٹیکنگ کے وہ انوائٹس تک اون چودھری نے دیے اور پھر اس دن ان کو تقریبی حلف برداری میں شرکت کا موقع بھی نہیں ملا, تو آج وہ سپریم کورٹ پہنچے اور سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی ہے. وہ پیٹیشن کیا ہے؟ وہ پیٹیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے. بتایا یہ گیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ قانون کے خلاف ہیں. کس قانون کے خلاف ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں. بتایا گیا جی انہوں نے قومی اداروں اور شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے ہیں اور ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی پر پابندی عائد کی جائے. اس کے علاوہ اون چودھری جو ہے ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ درخواست دائر کریں گے. بالکل درخواست دائر ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, اور پابندی لگنی چاہیے کہ اتنے لوگ عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں اور یہ ممکن کیسے ہوا. اب فواد چودھری والی خبر آپ کو دیتا ہوں. فواد چودھری نے عمران خان کو چھوڑ دیا اور ان کا خیال تھا کہ ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی, لیکن مشکلات ہیں کہ وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہیں. ان کی مسز کی جو ان کے ساتھ ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے, تو ان کی مسز نے بھی لکھ دیا کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے, تو کسی اور ٹویٹر ٹائم لائن کے اوپر جا کے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں. یعنی ان کا خیال تھا کہ جو بھی کرنا ہے فواد چودھری کو کریں, مجھے کچھ نہ بولیں. تو فواد چودھری جو ہے انہوں نے عمران خان کو چھوڑا تو ضرور تھا, لیکن اب توہین الیکشن کمیشن کیس کی آج سماعت ہوئی اور فواد چودھری ان کی عدم حاضری کے اوپر وارنٹ جاری کیے گئے ہیں, اور یہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں, جس بنیاد کے اوپر کہا گیا ہے کہ فواد چودھری کو 20 جولائی کے گرفتار کر کے پیش کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, گرفتاری جو ہے وہ ان کی ہوگی تو پھر یہ بنیاد ظاہر ہے کہ عمران خان اور دیگر لوگوں کی بنائی جائے گی, تو ان کے ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری ہوئے ہیں. اب آتے ہیں عمران ریاض والے معاملے کے اوپر. عمران ریاض کے معاملے کے اوپر کل بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت تھی, کچھ نہیں بنا, لیکن اب کچھ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. میں نے آپ کو زاہد گشکوری صاحب سے متعلق بتایا تھا جو ہم نیوز کے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ عمران ریاض خیریت سے ہیں اور چند دن کے بعد وہ واپس آ جائیں گے. ب باقاعدہ تاریخ آنا شروع ہو گئی ہے. نسیم زہرا صاحبہ بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں, اور نسیم زہرا صاحبہ کہ بہت زیادہ کہیں پہ وہ ان کے ٹرمز ہیں یا ان کے کانٹیکٹس ہیں جو پاکستان کے اندر پاورفل کوارٹرز ہیں. تو نسیم زہرا صاحبہ جو ہیں اور زاہد گشکوری, ان دونوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے 5 سے 7 روز کے اندر عمران ریاض جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے, اور ان کے مطابق وہ خیریت سے ہیں. چلیں یہ بات ٹھیک ہے, خیریت سے ہونا ایک سب سے بڑی تسلی والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رہا ہو جائیں گے تو یہ ایک سوال ہے کہ کہاں سے رہا ہوں گے, رہائیاں کہاں سے ملتی ہیں آپ سب جانتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر کہا یہی جاتا ہے کہ جناب وہ روپوش ہو گیا, وہ چھپ گیا, وہ ایسے ہو گیا اور وہ ویسے ہو گیا. اب ایک اور معاملہ, کل آپ جانتے ہیں جو کچھ خالد خورشید کے اندر ہوا اور وہاں پہ اسمبلی کے اندر ہوا, اور بلاول ہمیں بتا رہے تھے جناب آمروں کٹ پتلیوں کا دور قصہ پارینہ بن چکا. پاکستان کا آج اور کل صرف جمہوریت ہے, ایسی جمہوریت جہاں پہ ہم کسی کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے. آج رضا ربانی جو ہیں ان کی اپنی جماعت کے, انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر وہاں پہ پولیس نے جس طرح اسمبلی کو گھیرا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو یا جو اسمبلی ارکان ہیں ان کو حق رائے دہی استعمال نہیں کرنے دیا گیا, تو اس کے اوپر انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر طرح سے کھیلتی ہے, اور ہر طرح سے کیسے کھیلتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جانب جو ہے وہ اپنی طرف سے رسول پسندی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ ان سب کے اتحادی بھی ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں, ان کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے, تو لوگ بہت جو ہے وہ سمجھدار ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.